بس ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا وہ آپ نہیں کریں گے۔ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو ہم نے تعلیم نہیں فرمائی تو وہ مردود ہے۔ دھوکہ دیتے ہوئے، حدیث میں تحریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی، حدیث مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ نیا کام اس دین میں جو داخل کرے گا جو دین کے اصولوں میں سے نہیں ہوگا وہ مردود ہے۔ یہ اکثر انہوں نے یہ پوسٹ بنا کے بھیجی ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ جناب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں منع ہے، تو چلیں ہم آپ کو دکھا دیں کہ یہ منع ہے۔ یہ منع ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ نیا کام جو دین سے یعنی دین کے اصولوں سے نہ ہو وہ مردود ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میلاد یہ نیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا میلاد ذکر فرمایا قرآن پاک میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری اللہ نے بتائی، کیسے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو پھر کیا ہوا، فرعون تھا، اب ماں نے دودھ پلایا، پھر ماں نے آپ کو دریا میں ڈالا، پھر فرعون نے اٹھایا۔ یہ سارا میلاد اللہ نے خود بنایا ہے، تو یہ نیا کام کیسے ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کے میلاد کیسا پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام کا میلاد، خود نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر اللہ نے خود فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یاد کیجئے محبوب، جب ہم نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جب لما آتیتکم من کتاب وحکمة، جب آتیتکم میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت نبوت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے، لتؤمنن بی ولتنصرن، تم ضرور اس پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا اور اقرار کرو۔ قالوا اقررنا، تمام نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، اللہ فرماتا ہے تم گواہی بھی دو اور میں گواہوں میں شامل ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی آمد کا ذکر تو اللہ نے کیا، تو یہ کیسے یہ اس حدیث پر یہ آپ میلاد پر آپ فٹ کر رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نے سب سے پہلے منایا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں مسلمان مسجد میں، نعت رسول، پھر فضائل نبی، پھر درود و سلام، پھر کھانا کھلانا، یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے بدعت کیسے ہو گئی، نیا کام کیسے ہو گیا؟ پھر آئیں گے جھنڈوں پر، تو پہلے ہم نے آپ کو جواب دیا، جھنڈے پھر جو آپ یکجہت کشمیر کے وہ کدھر جاتے ہیں، وہ بدعت کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور ویسے جھنڈے نئی چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے تو صحابہ نے جھنڈے اٹھائے، جلوس بھی نیا نہیں ہے، آپ علیہ السلام جب مدینے میں آئے صحابہ نے جلوس نکالا، آپ علیہ السلام کے لیے استقبال کیا، تو نیا کو ہو گیا۔ اور نمبر 2 جو حدیث میں ہے کہ ما لیس منہ، جو دین میں سے نہ ہو اور دین کے اصولوں میں سے نہ ہو، تو جھنڈے تو جنگوں میں بھی اٹھتے تھے، آپ علیہ السلام کی آمد بھی اٹھتے ہیں۔ اگر یہ آپ اس کو جھنڈوں کو اور آپ جلوس کو آپ اس طرح لے آتے ہیں تو پھر سب سے بڑے بدعتی تو آپ ہیں۔ یکجہت کشمیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر آپ کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویریں، آپ کے ویڈیوز موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ آپ کے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے یزید کے حق میں بھی جلوس نکالے ہیں۔ تو اس وقت یہ سلسلہ پھر یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو حدیث کو یہ سمجھتے نہیں، حدیث میں تحریف کرتے ہیں کہ حدیث یہ کہ جو نیا کام جو ہمارے دین کے اصول میں سے نہ ہو، ایک یہ کہ نیا کام ہو اگر دین کے اصول میں سے تو وہ بھی جائز ہوگا، نیا کام ہو دین کے اصول میں سے، یہ تو نیا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور درود پاک کیا نیا کام ہے، کہ ایصال ثواب کیا نیا کام ہے۔ ہر وہ چیز جس پر بدعت کا حکم لگاتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا کام بھی ہوا قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں، نیا کام اور قرآن و سنت کے مخالف، تب وہ مردود ہوگا۔